बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोशन न्यूज़ के साथ हाजिर हैं आज की ताज़ा खबरें लेकर आपके लिए। आज की नाज़रीन, पहली ख़बर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने परवेज़ मुशर्रफ को ख़ुसूसी अदालत से सुनाई जाने वाली सज़ाए मौत पर जो अपील की गई थी उस पर रजिस्ट्रार के एतराज़ात बरकरार रखे हैं। अपील उनके वकील सलमान सफदर ने दायर की थी, जिसमें यह सदा की गई थी कि ख़ुसूसी अदालत का फ़ैसला कालअदम करार दिया जाए। उस पर रजिस्ट्रार ने एतराज़ ये किए थे कि सज़ाए मौत का मुल्ज़िम सज़ा होने के बाद गिरफ़्तारी दिए बगैर अपील दायर नहीं कर सकता। परवेज़ मुशर्रफ मफरूर हैं और अपील के साथ उनका बयान हल्फ़ी भी मुंसलिक नहीं है, लिहाजा ये अपील वापस की जाती है। रजिस्ट्रार के इस एतराज़ के ख़िलाफ़ फिर अपील दायर की गई, जिसकी समाअत आज जस्टिस उमर अता बंदयाल ने की। उन्होंने सलमान सफदर के जो वकील हैं परवेज़ मुशर्रफ के, उनके दलाइल सुने, जिसमें उन्होंने ये कहा कि परवेज़ मुशर्रफ मफरूर नहीं है, बल्कि वो हुकूमत की इजाज़त से बैरून मुल्क इलाज करवाने गए थे। वो दिल और रीढ़ की हड्डी के मरीज़ हैं और वो इस हालत में पाकिस्तान नहीं आ सकते। लेकिन अगर अपील मंजूर ना की गई तो ये टाइम बाउंड हो जाएगी और फ़ैसला हातमी हो जाएगा, जबकि उनका जो अपील का हक़ है वो उससे महरूम हो जाएंगे, जिससे महरूम नहीं किया जा सकता। इन दलाइल के बारे में जस्टिस उमर अता बंदयाल ने यह फ़ैसला दिया है कि ये काबिल गौर दलाइल हैं, लेकिन इसका फ़ैसला 3 रुकनी बेंच करेगा। इसलिए अब ये अपील 3 रुकनी बेंच के साथ रजिस्ट्रार के इन्हीं एतराज़ात के साथ जाएगी जो उन्होंने बरकरार रखे। अब देखते हैं कि अपील में 3 रुकनी बेंच क्या फ़ैसला करता है। क्या परवेज़ मुशर्रफ को एग्जेम्पशन देकर उनकी अपील समाअत के लिए मंजूर कर लेता है, या यही हुक्म देता है कि वो पहले आकर गिरफ़्तारी दें और फिर अपील दायर करें। दूसरी ख़बर यह है कि जैसा कि वज़ीर आज़म ने कहा कि साल के 12 मौसम होते हैं, तो अगला जो मौसम आया है वो नून लीग के लीडरों की ज़मानतों का मौसम आ गया है। आज शाहिद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल की ज़मानतें हो गई हैं, लेकिन नवाज़ शरीफ की जो बैरून मुल्क क़याम की मुद्दत थी उसमें तोसी की दरख्वास्त पंजाब काबीना ने मुस्तरद कर दी है। जबकि नए अटॉर्नी जनरल ने आते ही पहले ही रोज़ वज़ारत कानून के साथ भी झगड़ा मोल ले लिया है। ये हैं ख़बरें आज की, जिन पर हम बारी बारी तबसरा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर साफ़ी वाजिद हमीद। जी वाजिद, पहले तो ये कि आप कैसे देख रहे हैं उमर अता बंदयाल साहब के इस फैसले को, जबकि दूसरी तरफ सिंध हाई कोर्ट बाद में भी लाहौर हाई कोर्ट के उस फैसले के ख़िलाफ़ अपील दायर कर दिया, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट ने ख़ुसूसी अदालत को ख़त्म किया था। आप पहले तो ये बताएं, जब लाहौर हाई कोर्ट ने ख़ुसूसी अदालत को ख़त्म कर दिया तो परवेज़ मुशर्रफ के वकील को सज़ाए मौत के ख़िलाफ़ अपील दायर करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? देखिए, ये पहले तो यही ख्याल किया जा रहा था कि जैसे ही लाहौर हाई कोर्ट ने अपने परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ ख़ुसूसी अदालत के फ़ैसला आने के बाद 3 रुकनी फुल बेंच ने जो है ना वो जो फ़ैसला दिया था, तो यही ख्याल किया जा रहा था कि अब इसकी ज़रूरत बाकी नहीं रही। लेकिन सलमान सफदर की तरफ से उन्होंने कहा था जी कि वो तो एक आइनी पिटिशन की बुनियाद के ऊपर एक जो है डिसीजन आया है, और यहाँ जो स्पेशल कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो हमारा जो फोरम है उसके अंदर हमें टाइम बार्ड हो रहा था, इसलिए कि उनको भी ये ख्याल था कि ये फ़ैसला लाहौर हाई कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की रोशनी के अंदर अगर ख़ुसूसी अदालत बनी थी या परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ ट्रायल का इनिशिएट हुआ था, तो किसी स्टेज के ऊपर वो क्वेश्चन आएगा कि ये परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ हाई ट्रीज़न के मुकदमे की बुनियाद कौन सा फ़ैसला है। और वो सिंध हाई कोर्ट बार का जुलाई 2009 का फ़ैसला जो है, अगर वो अपनी जगह बाकी रहता है, जो 14 रुकनी सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच का फ़ैसला है, तो मेरे ख्याल में बहुत सारे सवाल जो है ना यही है ना कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत बनी गई अदालत को ख़त्म नहीं कर सकती। हाई कोर्ट का यह फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट आके उड़ जाता तो ख़ुसूसी अदालत की सज़ा फाइनल हो जाती। उसको फाइनल होने से रोकने के लिए उसके खिलाफ भी अपील दायर की है। लेकिन आज उस लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी जो है ना एक अपील दायर कर दी है। जो दूसरी बात है कि यहाँ पर जो रजिस्ट्रार ऑफिस के जो एतराज़ात थे उसको चैम्बर अपील के अंदर जस्टिस उमर अता बंदयाल ने बरकरार रखते हुए उसको ओपन कोर्ट के अंदर हियरिंग के लिए मुकर्रर कर दिया है और वो 3 रुकनी बेंच सुनेगा। दूसरा क्वेश्चन, दूसरी खबर के हवाले से आप ये कह रहे थे कि जो ज़मानतों का सिलसिला चल पड़ा है, तो वो कुछ अर्सा पहले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये जब से ये इसको रिट पिटिशन के अंदर जो है ना इस्तदा की गई थी कि इन जो मुंतखब अरकान हैं इनको ज़मानत दी जाए।
آج جو دو کوسچن جو ریز کیے ہیں سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی طرف سے وہ یہی تھے کہ محض مفروضے کی بنیاد پر یا محض قیاس کی بنیاد پر کہ یہ لوگ کہیں چلے جائیں گے یا ان کو سزا ہو جائے گی، اس کی بنیاد پر منتخب نمائندوں کو جو دو منتخب نمائندے شاہد خاقان عباسی حسن اقبال ہیں، اپنے عوامی نمائندگی کے حق کو جو ہے ان کے حلقے کے عوام کو اس بنیاد کے اوپر جو ہے سزا نہیں دی جا سکتی کہ ان کے نمائندوں کو جیل میں ڈال دیا جائے کہ ان کے سے متعلق ایک کیس آئے جو ہے وہ نیب نے بنایا ہے، اور دونوں کیسز کے اندر نیب کے پراسیکیوٹر آج بھی عدالت کو مطمئن نہیں کر سکے کہ ان کو مزید ہم جو ہے وہ گرفتار رکھیں گے۔ تیسری خبر کے حوالے سے آپ نے یہ کہا ہے کہ اٹارنی جنرل آفس اور وزارت قانون کے درمیان کل کی جو خطوط کے حوالے سے جو پیش رفت ہوئی ہے، اگرچہ کل ہمارے سامنے ہی تھا کہ نئے اٹارنی جنرل صاحب نے جو اپنا آفس جو ہے اس میں انہوں نے چارج سنبھالا، زیر قانون یہاں پر پہنچے اور ان کے درمیان گپ شپ بھی ہوئی اور ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ خیر سگالی کے جذبات کا اظہار بھی ہوا، اچھی باتیں ہوئیں، لیکن سپیر کو جو ہے وہ 3 خطوط بھی لکھے گئے۔ ایک تو پرائم منسٹر کو کہا گیا کہ اٹارنی جنرل آفس کو جو ہے مکمل جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ جو اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن ہے، تو یہ بات اور آج جو وزارت قانون کی طرف سے جو کارکردگی کی رپورٹس ہمارے سامنے آ رہی ہیں تو اس سے بات یہ واضح ہو رہی ہے راشد صاحب کی یہ خالد جاوید اپنی ڈومین کے اندر رہ کر کام کرنا چاہتے ہیں، کانسٹیٹیوشن کے مطابق جو ان کی جو ڈومین ہے اور جو ان کی رسپانسبلٹی ہے اس کے اندر وہ انٹرفیرنس نہیں مانیں گے، اور میرے خیال میں جیسے جو اٹارنی جنرل آفس کے اندر لوگ رہے ہیں، جیسے سابق اٹارنی جنرل اشتر وساز صاحب سے بھی کل میڈیا نمائندوں سے بات ہو رہی تھی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ٹریڈیشن ہے کہ وزارت قانون کا انٹرفیرنس رہتا ہے، اور موجودہ دور کے اندر تو فروغ نسیم صاحب کے ہوتے ہوئے کچھ زیادہ ہی محسوس ہو رہا تھا، تو موجودہ اٹارنی جنرل کے کو اگر عہدے پر رکھنا ہے تو پھر یہ ممکن نہیں ہوگا کہ وزارت قانون جو ہے وہ اٹارنی جنرل کی رائے کے بغیر جو ہے نا کچھ ایسے فیصلے تعینات، لیکن لا آفیسرز تعینات نہیں ہوں گے، یہ رائے نہیں دیں گے اور وہ ان کی مرضی کے نہیں لگائیں گے، وہ ان کی مرضی کے لگنے نہیں دیں گے، تو پھر عہدے خالی رہیں گے، سماعت مقدمات کی سماعت میں تاخیر ہوگی، نظام متاثر ہوگا۔ جب سے یہ حکومت آئی ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ کیا گورننس کا نظام ٹھیک چل رہا ہے؟ گورننس کا ایشو تو مجموعی طور پر پورے اداروں کے اوپر رہا ہے، لیکن عدلیہ کے حوالے سے بھی جو ایشوز سامنے آئے ہیں اس میں بھی گورننس کے ایشوز ہیں اور اس میں بہت بڑے سوالات جو ہے نا وہ کھڑے ہو رہے ہیں۔ ہمارے سامنے ایک ریفرنس نہیں سنبھل رہا ہے گورنمنٹ سے، اور وزیر قانون کی طرف سے یہ بات ابھی تک کہی جا رہی ہے کہ مجھے کہا گیا تھا کہ جسٹس وقار سیٹھ کے خلاف ریفرنس جو ہے وہ لانا ہے اور اس پر کام ہو رہا ہے، ابھی تک یہ نہیں کہا گیا کہ جی وہ ریفرنس پر کام نہیں کرنا ہے، یہ وہ کہہ رہے ہیں، جبکہ پی ٹی آئی سائڈ سے یہ کہا جا رہا ہے اور بڑے کھل کر کہا جا رہا ہے کہ ہمیں عدلیہ کے ساتھ مزید جو ہے نا کسی قسم کی مازارائی کے اندر نہیں پڑنا چاہیے، اور یہ ریفرنسز کا سلسلہ جو ہے نا وہ ہمارا کام نہیں ہے۔ تو یہ اگر اس طرح سے رائے، اسی طرح ابھی جو نواز شریف صاحب کی یا شہباز شریف صاحب کی لندن میں مزید اسٹے کی درخواست ہے نواز شریف کی، وہ پنجاب کابینہ نے مسترد کر دیا، جبکہ ہائی کورٹ یہ کہہ چکی تھی کہ مزید فیصلے حکومت خود کرے، لیکن انہیں پھر اب جو ہے وہ ہائی کورٹ جانا پڑے گا کابینہ کے فیصلے کے خلاف۔ تو کیوں حکومت بار بار جو ہے یہ معاملات ایسے نہج پہ لے جاتی ہے کہ عدالتوں میں جائیں خود فیصلے کرنے کے بجائے؟ بظاہر تو حکومت نے یہ فیصلہ کر کے ساتھ ہی جو ہے پنجاب گورنمنٹ کی وزیر قانون کی پریس کانفرنس ہم نے دیکھی ہے، اس میں بھی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جی ہم ان کے لیے جو ہے وہ ان کو آبسکنڈر ڈکلیئر کرنے کے لیے عدالت سے فوری کارروائی کی جو ہے نا وہ رجوع کریں گے، لیکن اصل بات یہ تھی کہ پنجاب لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کے حوالے سے یہ کہا تھا کہ یہ جو بیماری کی جو نوعیت ہمارے سامنے بیان کی جا رہی ہے اس کے اوپر تو پنجاب گورنمنٹ کو بھی رائٹ ہے کہ وہ بھی ضمانت میں جو ہے نا اس کو توسیع دے سکتی ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے ملزم کو یہ بھی کہا ہوا ہے ان کے وکلاء کو، میاں نواز شریف کے وکیلوں کو، کہ اگر گورنمنٹ اس معاملے کے اندر کوئی ہارڈل کریٹ کرتی ہے تو آپ کو واپس ہمارے پاس آنا ہے۔ لیکن یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ جیسے پنجاب گورنمنٹ نے ضمانت نہیں دی ہے تو ضمانت منسوخ ہو گئی، اب نواز شریف کچھ دنوں میں جو ہے نا مفروض ڈکلیئر ہو جائیں گے اور ان کے خلاف جو ہے وہ کوئی انٹرنیشنل لاز کے تحت جو ہے نا کوئی کارروائی شروع ہو جائے گی۔ ایک طرف بحران ہے ملک میں، معاشی بحران ہے، نوکریاں نہیں ہیں، مہنگائی سے لوگ پریشان ہیں، دوسری طرف وہ مسائل حل کرنے کے بجائے حکومت ان معاملات کو ایشوز بناتی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ عوام کی توجہ ہٹائے رکھنے کا یہ محض ایک حربہ ہے، حکومت اور تو کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا ہے اس سے۔ حکومت تو بظاہر عوامی مسائل کے حل کی طرف تو اس کو کوئی خاص کامیابی نہیں ہوئی ہے، عوام مسائل کے اندر ہے، مہنگائی کی وجہ سے جو مسائل بڑھ رہے ہیں وہ مزید ان میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن
حکومت کے پاس سے اب کچھ اپنے ہمدردوں کو خوش رکھنے کے لیے وہ ایک ہی جو ہے وہ آپشن باقی بچا ہے. یہ جو اپوزیشن کے حوالے سے جو ہمارا بیانیہ تھا کہ ان چوروں کو نہیں چھوڑنا ہے، بس اس کے حوالے سے اس سائڈ کے اوپر لگی رہی. باقی گورننس اور عوام کے مسائل مطمئن کرنے کے لیے انہوں نے اس مسائل کو اس ایشو کو جو ہے نا مزید برقرار رکھنا ہے کہ اب نواز شریف کو واپس لانے کے لیے ہم نے جو ہے وہ ریڈ وارنٹ کا سلسلہ شروع کرنے والے ہیں. اب مریم نواز کو بیرون ملک نہیں جانے دینا ہے. حالانکہ یہ اگر ایشوز جو ہیں ان کے نزدیک بڑے ہوں گے، لیکن مجموعی طور کے اوپر عوام کے مسائل کے حل کے لیے یہ ان ایشوز کا جو ہے کوئی تعلق نہیں. میرا خیال ہے کہ جتنے یہ مسائل بڑھیں گے اور انسرٹینٹی بڑھے گی، اس سے معیشت کو اور نقصان پہنچے گا، اسٹاک مارکیٹ گرے گی، بہتری نہیں آئے گی. اس میں بہتر ہے کہ مسائل کے حل کی طرف توجہ دی جائے. احتیاطی خبریں اور ان پر تبصرے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے راشد بھیب اور واجد حمید کو. کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے روشن نیوز. اللہ حافظ.